कोर्ट वही केस اس کے نوعیت کا جب وہ کسی اور کورٹ میں جاتا ہے تو یہ جواب دے کے پٹیشن کو ڈسمس کیا جاتا ہے کہ جی یہ عمران خان کی ذاتی زندگی ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں. لیکن اب اس ملک میں ججمنٹس کی جو بھی معیار ہے ہم اپیل کرتے ہیں. ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے, کسی پہ پریشرائز نہیں کر رہے. اس پریس کانفرنس کا مقصد کسی کو پریشرائز کرنا نہیں ہے, کسی کے فیصلے پہ اثر انداز ہونا نہیں ہے. لیکن ہماری اپیل ضرور ہے کہ اگر ایک ملک ہے تو ایک قانون چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کے لیے اس ملک میں الگ قانون ہو اور باقی دیگر جماعتوں کے لیے الگ قانون ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی ہمیشہ بلو آئیڈ بوائے ہوں اور دوسری پارٹی کے لیے دوسرے معیار ہوں. ہمیں وہ فیصلے بھی یاد ہیں جب پشاور بی آر ٹی کا کیس لگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی, بڑی کلیئر ججمنٹ تھی کہ کے پی کے بی آر ٹی میں نیب اور ایف آئی اے اس کی انکوائری کریں, اس کی انویسٹیگیشن کریں. پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی اور اسی میں ہی ایک رپورٹ لگی ہوئی تھی جو کہ پشاور کے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ تھی کہ 7 ارب روپے کے صرف کک بیکس یوز ہوئے ہیں. اور اس وقت کے پی کے میں حکومت کس کی تھی؟ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت تھی. جو چیف منسٹر کے اندر کمیٹی ہے اس کمیٹی نے کہا کہ 7 ارب کے کک بیکس انہوں نے لیے ہیں. کیا ہوا؟ سپریم کورٹ سے ان کو اسٹے مل گیا. کیوں اسٹے ملا؟ یہ ہم سوال پوچھتے ہیں, یہ ہمارا حق ہے سوال پوچھنے کا. جب آپ نے دیگر پولیٹیکل پارٹیز پہ کیسز بنائے, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپلائی کیا ہو کہ جی میرے خلاف انکوائری اور انویسٹیگیشن نہ کی جائے اور مجھے اسٹے دیا جائے. جو چور ہوگا وہی جائے گا اسٹے لینے کے لیے. جس کی نیت صاف ہوگی, جس کے ہاتھ صاف ہوں گے, وہ کہیں گے جی کوئی بات نہیں, آپ کو جتنی انویسٹیگیشن میرے لیے کرنی ہے کر لیں, جتنے مقدمات میرے خلاف بنانے بنا لیں. لیکن اس منافق شخص نے, عمران خان نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر, کے پی کے گورنمنٹ کے پلیٹ فارم پر جا کے اسٹے لے کر بیٹھ گئے. اور وہ اسٹے جو ہے اس کی وجہ سے ان کے گردن پہ ابھی تک ہاتھ نہیں پڑ سکے, ان کے گریبان میں ہاتھ نہیں پڑ سکے. تو ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کا معیار یکساں ہو اور اس کے لیے ہی پیپلز پارٹی کا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بینچ بنے اور وہ ان فیصلوں کا, وہ ساری ان چیزوں کو دیکھے اور اس پہ ایسے فیصلے کیے جائیں جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے ملک میں ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر بار پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فیوریٹزم دیا جائے یا اس کو فیوریٹ قرار دیا جائے. مرزا وہاب صاحب, بیرسٹر صاحب بیٹھے, وہ بھی آپ سے قانونی کچھ باتیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے پاکستان تحریک انتشار یا پاکستان تحریک اشتعال. انہوں نے اپنے ہر قول, اپنے ہر فعل سے یا تو افراتفری مچانے کی کوشش کی ہے, لوگوں کو, اداروں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے, اتنی الزام تراشی کی ہے جس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ کے بارے میں معیوب سٹیٹمنٹس, قابل مذمت سٹیٹمنٹس معزز جج صاحبان کے بارے میں دے رہے تھے, اور پھر جب کوئی فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ قانون کا بول بالا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں اس وقت کے پریزائڈنگ آفیسر یا اس وقت کے جو سینٹ چیئرمین کے انتخاب کو آرگنائز کر رہے تھے, کنوین کر رہے تھے, مظفر حسین شاہ صاحب, جب 7 ووٹوں کو مسترد کرتے ہیں اور مسترد کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ منتخب ہونے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, تو پی ٹی آئی کہتی ہے
کہ سپیکر کی رولنگ ہے, چیئرمین کی رولنگ ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ سپیکر کا استحقاق ہے کہ وہ پروسیجر کی تشریح کرتے ہوئے, طریقہ کار کی تشریح کرتے ہوئے اپنی رولنگ دے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہماری پٹیشن پہ یہی فیصلہ صادر فرماتا ہے. ہمیں اس فیصلے سے اختلاف ہے, لیکن ہم نے کوئی شرمناک بات معزز عدالتوں کے بارے میں نہیں کی. ہم نے اس فیصلے کا احترام کیا اور احترام کرتے ہوئے اپنا اختلاف سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے ہماری اپیل کو سپریم کورٹ میں دائر ہوئے ہوئے, لیکن سنوائی یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں ابھی تک نہیں ہوئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر جب آپ کا ڈپٹی اسپیکر غیر آئینی فیصلے کرتا ہے, غیر قانونی فیصلے کرتا ہے اور پارلیمان کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتا ہے, پورا پارلیمانی پروسیس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ کہتے ہیں وہ اس کا استحقاق ہے, وہ آئین و قانون کے مطابق ایکٹ کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں, آئین و قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں عدالتیں, ادارے, شخصیات ہمیشہ قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور اگر قانون میں, آئین میں الفاظ واضح ہوں تو میں سمجھتا ہوں مزید تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, معزز عدالتوں کے فیصلے کہہ رہے ہیں. صرف پاکستان کی عدالتیں نہیں, دنیا بھر کی عدالتیں کہتی ہیں کہ اگر قانون کے الفاظ, آئین کے الفاظ واضح ہیں تو اس کی تشریح کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ آرٹیکل 63A کا مطالعہ کرتے ہیں تو آرٹیکل 63A میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پارٹی ہیڈ. وہاں پر کوئی لفظ پارلیمانی پارٹی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے. لفظ استعمال ہوا ہے پارٹی ہیڈ. ڈائریکشن کون دے گا؟ پارٹی ہیڈ. الیکشن کمیشن کو کون مطلع کرے گا؟ پارٹی ہیڈ. کہیں پہ پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں ہے. اور پھر 18ویں ترمیم میں آئین ساز اسمبلی نے جب 63A کو ایڈ کر رہی تھی تو پارٹی ہیڈ کون ہے اس کی تشریح بھی کر دی گئی. اگر آپ 63A پڑھیں تو 63A کے فوراً بعد ایک ایکسپلینیشن کا کلوز ہے, اور وہ ایکسپلینیشن کا کلوز کہتا ہے پارٹی ہیڈ وہ ہے جس کو پارٹی ڈکلیئر کر دے. پارٹی کہاں رجسٹر ہوتی ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہوتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ رجسٹرڈ ہے, اور اگر آپ اس کے کاغذات کا مطالعہ کریں تو چودھری شجاعت حسین صاحب PML کے صدر ہیں, یعنی کہ پارٹی ہیڈ ہیں. تو ان الفاظ کی موجودگی میں, اس ڈکلیریشن کی موجودگی میں یہ کیسے الزام تراشی کی جا سکتی ہے, اور کیسے ڈپٹی اسپیکر کے اس فیصلے کو قاسم سوری کے فیصلے کے ساتھ کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ قاسم سوری صاحب نے کسی کو سنے بغیر, کوئی ایویڈنس آئے بغیر, ایک کاغذ کے بیسس کے اوپر ایک فیصلہ صادر فرما دیا تھا, جس کے بعد اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا تھا, جس کو معزز عدالت نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا. اور جب معزز عدالت نے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تو یہی PTI والے تھے, یہ اشتعال انگیز لوگ تھے جنہوں نے کس کس طرح کی بری باتیں عدالتوں کے حوالے سے نہیں کی. میں ان کو بتانا چاہوں گا عدالتیں انڈر پریشر کام نہیں کرتی ہیں, عدالتیں آئین و قانون کے مطابق کام کرتی ہیں. اپنے آپ عمران ڈوس کے ساتھ رات کو اگر
احتجاج کر کے دیواریں پھلانگ کے یہ پریشر ایگزرٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے معزز عدالتوں نے ماضی میں مارشل لاء کا سامنا کیا. عدالتیں آئین و قانون کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں جو شرجیل میمن صاحب نے بات کی پنجاب کے ایم پی ایس کے حوالے سے، جب ان 20 ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کیا گیا تو ڈی سیٹ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ پارلیمانی پارٹی ہیڈ کا لیٹر نہیں تھا، خط تھا پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کا اسد عمر صاحب کا خط تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کا چیئرمین عمران خان آپ کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ آپ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں گے. یعنی کہ وہ جو عمل تھا ہدایت دینے کا 63A کا، وہ معاملہ جب عدالت کے سامنے زیر بحث آیا تو پی ٹی آئی نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا کوئی خط، کوئی میٹنگ شو نہیں کی. انہوں نے اسد عمر کا خط شو کیا، عمران خان کی ہدایت شو کی، وہ کاغذ دکھایا جو آج شرجیل صاحب نے میڈیا پہ ریلیز بھی کیا ہے. اس خط میں انہوں نے ہدایت کا ذکر کیا اور معزز عدالت نے اس ہدایت کے بیسس پر کہ پارٹی ہیڈ عمران خان آپ کو ہدایت دے رہا ہے، ان 20 ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کیس میں پارٹی ہیڈ پارٹی کا چیئرمین پارٹی کا صدر ہے، لیکن کسی اور سیاسی جماعت کے کیس میں ان کا پارٹی ہیڈ کوئی اور ہوگا؟ یا تو آپ کو الیکشن کمیشن میں جا کے پہلے چودھری شجاعت صاحب کو ہٹا دینا چاہیے تھا. چودھری شجاعت صاحب نے اپنی پارٹی کو گائیڈ لائن دی تو ان کے ایم این ایز نے وزیر اعظم پاکستان کو ووٹ دیا. آج وہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں. اگر وہ قاف لیگ کے صدر نہیں تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن میں کارروائی کا پروسیس سٹارٹ کرتے، انہوں نے نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے سامنے اس بات کو واضح الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آئین کے الفاظ بالکل واضح ہو، غیر مبہم ہو، کیٹیگوریکل ہو، کلیئر ہو، اس میں تشریح کی گنجائش نہیں ہوتی. اور ایک ایسے معاملے پر جب آلریڈی معزز عدالت تشریح کر چکی ہو اور تشریح کے تحت یہ ڈیکلیریشن آ چکی ہو کہ ہاں وہ 4 اپریل کا غالباً اسد عمر کا لیٹر جس میں عمران خان نے، پارٹی کے چیئرمین نے، پارٹی کے سربراہ نے، پارلیمانی پارٹی نہیں، عمران خان صاحب ایم پی اے پنجاب اسمبلی کے نہیں ہیں، وہ پارلیمانی پارٹی کے رکن نہیں ہیں. تو معزز عدالت عمران خان کی بحیثیت پارٹی سربراہ کے ہدایت کے بیسس پر ان 20 ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کر چکی ہے. اسی طریقے سے، اسی مثال پر چودھری شجاعت صاحب پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے اپنی پارٹی کو ہدایت دیتے ہیں. اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، جو میں نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا، انہوں نے خط بھی دکھایا، پھر انہوں نے کہا میں نے چودھری شجاعت صاحب سے خود کنفرمیشن لی کہ کیا آپ نے خط یہ ایشو کیا ہے کہ آپ کی گائیڈ لائن ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کا فیصلہ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 63A کے عین مطابق ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، یہ معزز سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی ممبر پارلیمان اپنی پارٹی لائن کے خلاف فیصلہ کرے گا تو اس کے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اور یاد ہوگا جب فیصلہ کیا تو پی ٹی آئی نے پھر اسی عدالت جس کے خلاف پہلے بات کر رہی تھی اس کے فیور میں پھر بات کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوہرا معیار قائم کیا جائے کہ جو پی ٹی آئی کو اچھا لگے وہ اس ملک کا قانون بن جائے، وہ اس ملک کا آئین بن جائے، اور جو ان کو اچھا نہ لگے اس کو ہم فالو نہ کریں. میں سمجھتا ہوں یہ افراتفری انتشار کی سیاست جو کی جا رہی ہے، ہمارے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی جو پریشر ٹیکٹکس کی جا رہی ہیں، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے، اس کو مسترد کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ اتنا اہم
मसला है कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट या लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और वो फुल कोर्ट या लार्जर बेंच इस डिप्टी स्पीकर के फैसले के हवाले से और अपने माजी के फैसलों के हवाले से ये फैसला करे ताकि ये लोग जो पाकिस्तान को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अफरा तफरी क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने लिए अपने इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, 22 करोड़ आवाम को, हमारे इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको वंस एंड फॉर ऑल फुल स्टॉप लगाया जाए। हम कब तक इनके डर खौफ से, इनकी प्रेशर टैक्टिक्स से कि चलो आप सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा, कब तक हम? मैं समझता हूं वंस एंड फॉर ऑल स्टेट से बढ़कर कोई नहीं होता, आइन से बढ़कर कोई नहीं होता। वंस एंड फॉर ऑल जो शख्स बार बार अपनी ज़ाती इक़्तिदार की खातिर, अपनी ज़ात की खातिर हम सबको यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है, पूरे स्टेट को पैरालाइज करने की कोशिश कर रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हों और वंस एंड फॉर ऑल आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला हो जाए कि इमरान खान साहब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पाकिस्तान का आइन इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम पर मबनी पाकिस्तान का जमहूर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ इसमें मैं मिस कर गया था। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी उसमें मैंने लेटर दिखाया था 4 अप्रैल 2022 का, जिसमें मैंने कहा कि असद उमर साहब ने लेटर निकाला जिसमें उन्होंने हवाला दिया इमरान खान साहब का हुक्म है तमाम MPs को। उस पर कल असद उमर साहब ने कल एक और अपना वीडियो बयान जारी किया और उसमें कहा कि जी शजील में मैंने पूरी फाइल देखी नहीं है और फलाना और डिम का। फिर PTI का ये ऑफिशियल अकाउंट है, उसने जो बकौल उनकी जो पूरी फाइल थी वो उसमें लगाई है। अब उस पूरी फाइल में जो करस्पॉन्डेंस वो लगा रहे हैं वो है एक 17 जुलाई 2022 की और दूसरा वो है 19 जुलाई 2022 की। जो मैंने लेटर दिखाया वो मैंने दिखाया 4 अप्रैल 2022 का। इसका मकसद ये था कि पंजाब में ये सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन थी। जो पहले चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन थी उसमें आपने इमरान खान का हुक्मनामा डायरेक्ट जारी किया। जो इस बार PTI ने हुक्मनामा जारी किया है उसमें इमरान खान ने महमूदुल रशीद साहब को पार्लिमानी लीडर नामजद किया और उसने किया है। तो असद उमर साहब, मैंने आपकी पूरी फाइलें पढ़ी हैं, आप अपनी पूरी फाइलें पढ़ लें। और दूसरी बात यह है कि PTI के ऑफिशियल अकाउंट से जो उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि जी मैंने झूठा कोई लेटर पढ़ा है, उस लेटर को आप भी कोर्ट में चैलेंज कर लें। मैं भी उस लेटर को आपने जहां जहां पेश किया मैं चैलेंज करता हूं कि वो लेटर आपका ही है और आपकी ही इसमें सिग्नेचर मौजूद है असद उमर साहब की। और असद उमर साहब के उस लेटर के बिना पर तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जा ही नहीं सकते। इनकी पूरी पिटीशन जो है वो गलत है, झूठी है, मनगढ़ंत है। क्योंकि जब आप 4 अप्रैल 2022 को अपने MPs को ये ताकीद करते हो कि आर्टिकल 63A के तहत आप लोग लाजिम है आप लोगों पे, तमाम MPs पे, कि आप परवेज इलाही को वोट दें, तो अगर आप डायरेक्ट वहां पे पार्टी हेड का लेटर यूज करते हो तो आज अगर परवेज इलाही, आज अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब का वो लेटर आया है तो आपको उसको मानना पड़ेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस मुल्क में एक कानून एक आइन चल सकता है और सबके लिए एक पॉलिसी हो सकती है। ये बता दें कि जब भी मुल्क में सियासी और आईनी बहरान पैदा होता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट को जाता है, तो मखसूस जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाता है और फिर ये तासुर पाया जाता है कि जी फ्रेंडली और याराना बेंचेस हैं और उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जो जजेस हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। अभी जब आप पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, तो आप ये भी मुतालबा करेंगे जस्टिस फाइज काजी ईसा और दीगर जो जजेस हैं वो भी उस बेंच का हिस्सा हों? अकरम भाई, फुल कोर्ट का मतलब ही यही है कि इस वक्त मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में 14 जजेस हैं जो काम करें और फुल कोर्ट के तमाम जजेस आएंगे। और ये हम नहीं कहते, ये तो पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन भी इस बारे में बात कर रही हैं ताकि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। आप इतना अहम मसला है जिसके ऊपर अदालत छुट्टी के दिन भी काम कर रही है, तो इस अहम मसले को अगर किसी तफरीक के बगैर, किसी कंट्रोवर्सी के बगैर अगर हम आइन के मुताबिक रिजॉल्व करना चाहते हैं तो क्यों ना ये बेहतर होगा कि एक फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए, तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बैठें और वंस एंड फॉर ऑल इस मामले को हल करें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पहले जो फैसला आ चुका है
وہ پریسیڈنٹ بن چکا ہے, یہ اسد عمر صاحب کے خط کے بیسس کے اوپر ہوا ہے. اس پریسیڈنٹ کو فالو کرنا ان 3 ججز کے اوپر بھی لازم ہوگا, کیونکہ غالباً انہی کا فیصلہ ہے. تو اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے کسی کنٹروورسی میں جائے بغیر یہ بہتر ہوگا کہ ایک فل کورٹ یا لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے, تاکہ اس کنٹروورسی سے ہم ونس اینڈ فار آل نکل سکیں. کوئی ایک بندہ بات کر لو. ایک ارباب صاحب کو لے لیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئی روایت ڈل رہی ہے کہ اسمبلی کے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے بار بار. تو کیا عدالتوں کے ذریعے اگر حکومت چلانی ہے تو پھر اسمبلیوں کی حیثیت کیا بچتی ہے بحیثیت سیاستدان اور قانون دان؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو میرا ذاتی دیکھیں, میں اپنا کچھ چیزوں پہ بڑا کلیئر کٹ میرا اوپینین ہے, اور میں سمجھتا ہوں سیاسی معاملات میں جتنا کم عدالت انوالو ہوگی وہ ہماری عدالتوں کے لیے بھی بہتر ہے. یہ یقین جانیں عمران خان کے فیور میں فیصلہ ہو گیا تو یہ شامیانے بجائیں گے, اگر خدا نخواستہ خلاف ہو گیا تو پھر عدالتوں کے خلاف بات کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا سیاسی معاملات جو ہیں, جو اصول طے ہو گئے ہیں, آئین میں چیزیں درج ہیں, اس کے تحت اگر چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گو کہ میری پارٹی کا اس میں نقصان ہوا اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے سے, جب انہوں نے منع کر دیا کہ عدالتیں اس پارلیمانی معاملات میں اس طریقے سے دخل انداز نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن میں اس فیصلے کا احترام بھی کرتا ہوں کہ فیصلہ ایک اصول پر مبنی تھا کہ اگر ہم سب پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو پارلیمان اگر اپنے رولز کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں اس کی بے توقیری نہیں کرنی چاہیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ قاسم سوری صاحب اگر فیصلہ کرتے ہیں, مظفر حسین شاہ صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو تو عدالت نہیں بلایا جاتا, لیکن اگر مزاری صاحب فیصلہ کرتے ہیں ان کو فوری طور پر عدالت بلا لیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی اصول وضع کیے جائیں ان کا ایبسلیوٹ اطلاق ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کے لیے کوئی اور اصول ہو, کسی اور کے لیے کوئی اور اصول ہو. میں کنونسڈ ہوں اس بات پہ کہ اگر ہمیں اپنے مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں قانون اور آئین کی بالادستی میں بلیو کرنا ہوگا, اور جو ادارہ جس کا جو کام ہے اس کو آئین و قانون کے مطابق وہ کام کرنا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ یہاں پر لگے سارا ہے کہ دھمکی دو اور فیصلے اپنے حق میں منواؤ, اور وہ جو ڈبو ہمارا ہے اپنا فواد چودھری, اس نے یہ بھی کہا ہے عدالتوں کو کہ عدالتیں کون ہوتی ہے اور کون ہوتی ہے, بند کمروں میں فیصلے کریں. اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو جتنی وایا زبان بولے گا ادارے اسی کے نرک میں آئیں گے اور فیصلے کریں گے. پھر عوام کہاں جائے گی, انصاف کہاں جائے گی, معاملات کہاں جائیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے ایئر بھائی کی طرف سے. میں یہ عرض کر جاؤں, اچھا میں آپ دیتا ہوں, میں اپنے الفاظ آپ دیتا ہوں, کہیں نہیں جاتی. اچھا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو عمران خان ملک میں بال ٹھاکرے بنا ہوا ہے اور پی ٹی آئی اس وقت ملک میں شیو سینا بنی ہوئی ہے. جس طرح مسلمانوں پہ مظالم وہاں ہوتے ہیں اور وہاں کی عدالتیں اور وہاں کے ادارے انڈیا کے ڈرتے ہیں شیو سینا سے اور بی جے پی سے, تو عمران خان نے ایگزیکٹلی وہی ریپلیکا کیا ہوا ہے پاکستان میں. ہر ادارے کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ بناؤ, ہر ادارے کو تنقید کا نشانہ بناؤ اور اتنے پریشر میں لے کے آؤ کہ وہ پریشر میں آ کے اپنا کام کریں. میں تو کہتا ہوں جی سپریم کورٹ کو پہلے اس کیس سے سننے سے پہلے اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کل جو سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگی گئیں, جو ان کے گیٹ پھلانگے گئے, اور احتجاج کی کال کس نے دی تھی؟ احتجاج کی کال دی تھی عمران خان نیازی نے. پہلے اس کا فیصلہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے یہ اگنور کرنا شروع کر دیا تو کل کو ہر شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے گا. اگر آپ نے ان چیزوں کو پہ نوٹس نہیں لیا اور جس نے احتجاج کی کال دی تھی اس شخص کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا تو ہر شخص وہ کرے. کل انہوں نے کیا کیا؟ سڑکیں بند کی عوام کے لیے پورے پاکستان میں, کہیں پہ ٹائر جلائے گئے, کہیں پہ انہوں نے فائرنگیں کی ہیں, کہیں پہ انہوں نے بدماشی کی ہے. تو اس وقت عمران خان اس پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد تنظیم بنانے کے لیے آگے جا رہے ہیں, ان کو ایک بدماشی کا ٹول دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. اور جو میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, جو انہوں نے نعرے لگائے, جو انہوں نے بدماشیاں کی ہیں, یہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ اگر انڈر پریشر لا کے کوئی ایک جماعت
अंडर प्रेशर ला के अपने हक में फैसले देगी तो ये प्रेसिडेंट बनेगा। फिर हर जमात वही रास्ता अख्तियार करेगी कि हम भी फिर अब प्रेशर टैक्टिक से अपने लिए फैसले लें, जो कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के कानून के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए ये चीज़ें बिल्कुल नामंजूर हैं और ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक मिनट, सिर्फ जमात नहीं, हर गुंडा, हर बदमाश, हर दहशतगर्द फिर इसी तरह की टैक्टिक्स अपनाएगा। मैं समझता हूँ ये मुल्क इनके वालिद साहब का नहीं है, ये आइन, ये कानून इनके बाप का नहीं है। इस आइन और कानून को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान के सियासी कारकुनान ने बड़ी जिद्दोजहद की है, पाकिस्तान के वकला ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हम इन लोगों को इस तरीके से आइन को पामाल नहीं करने देंगे और आइन को यरगमाल बनाने नहीं देंगे कि जो इमरान को सूट करे वो ठीक है और जो इमरान को सूट ना करे उसको रिजेक्ट कर दो। पिछले 3 माह से पीडीएम की हुकूमत बैक फुट पर क्यों है? इतनी फ्रेंडली, इतनी आज़ादी आपने दी हुई है, केसेस के बावजूद केस पर केस हैं, फरागोगी पे केस है, फलाने पे केस है, डिमके पे केस है, तोशाखाना केस है, ये वो, उसके बावजूद वो गली गली शहर शहर घूम रहे हैं, बयान कर रहे हैं। तो लोग समझ रहे हैं कानून तो कोई है ही नहीं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। देखिए जी, इसमें मैं आपकी बात से थोड़ा तक वो एग्री भी करूंगा कि हुकूमत ने आके कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की पीटीआई के खिलाफ, वरना वो दिन दूर नहीं है। आपको याद होगा, पुरानी बात नहीं है, जब कोई इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था दूसरे दिन नैब का लेटर उसके पास आ जाता था। जब कोई इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ बात करता था दूसरे दिन वो उस मुखालिफ जेल में पड़ा होता था और नैब उसको ढूंढ रही होती थी। इस हुकूमत ने वो वतीरा नहीं इख्तियार किया। इस हुकूमत ने कहा कि अगर इमरान खान ने गलत रिवायत डाली तो हम वो रिवायत ना डालें। लेकिन मैं समझता हूं आज जो मुश्तरका बयान हुकूमती इत्तेहाद का आया है कि हम चाहते हैं कि फुल कोर्ट इस केस को सुने, ये एक मुश्तरका आवाज़ थी और ये हम पीटीआई ने अवाम को, इन इदारों को प्रेशराइज किया। मुश्तरका इत्तेहाद ने उन तमाम इदारों को कहा कि आप प्रेशर में ना आए, हम लोग भी मौजूद हैं, आप इंसाफ के साथ फैसला करें, आप ईमानदारी के साथ फैसला करें, आप कानून के तहत फैसला करें, आप किसी गुंडे के, किसी बदमाश के प्रेशर में ना आए। क्योंकि ये जो वतीरा हम बात करें ये बहुत मुल्क के लिए इस वक्त सबसे सेंसिटिव चीज़ है। कल को तो मैं किसी मीडिया चैनल में बंदूक लेके घुस जाऊं, बोलो जी कवरेज इस तरह करो, तो वो उस तरह करेगा। कल तो फिर हम हर चीज़ पे हमला कर दें, हर चीज़ पे दावा बोल दें। ये आईनी मुल्क है, इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम फोर्सेज मौजूद है, हमारे पुलिस रेंजेस, हमारे तमाम इदारे इस मुल्क में मौजूद है। सबको आज़ादी है, इसका मतलब कोई बदमाशी करना चाहे, जो सड़क चाहे कोई सड़क बंद कर दी। लोगों को रात को कल कितने लोग एम्बुलेंस में परेशान हुए, कितने बीमार परेशान हुए, शारा फैसल कल कितने अरसे तक बंद पड़ा रहा। पूरे पंजाब में कल उन्होंने क्या तमाशा किया है, कल खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहाँ कहाँ जाके मुजाहरे किए और कहाँ कहाँ बदमाशी किया, कि इनकी लैंग्वेज क्या थी। कल आपने लैंग्वेज सुनी, इनके नारे सुने सोशल मीडिया पे बैठकर। ये मुल्क के इदारों के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको। और पॉलिसी क्या है, और फवाद चौधरी के जो बयानात थे, जो उसकी लैंग्वेज थी, हर बार में आप इदारों को घसीटते हैं। तुम लोग खुद इक़्तिदार में किस तरह आए थे, तुम्हें वो दिन भूल गए हो? लोगों को याद नहीं है तुम लोग खुद किस तरह इक़्तिदार में आए हो? आज तुम इदारों के खिलाफ सारी बकवास करना शुरू करते हो। ये अनारकी नहीं फैलाने देंगे। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी और किसी को प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अवाम बिल्कुल साथ करें। अगली बारी बनाई जाती है, उसके लिए एक आईनी प्रोसीजर होता है, दरख्वास्त दी जाती है, जिसमें आप थोड़ा डिटेल से बताएं कि मुतालबात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फुल कोर्ट नहीं बनाई जाती है, उसके लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है। उस हवाले से दरख्वास्त भी दे सकते हैं और सुओ मोटो भी कर सकते हैं ना। तो वैसे तो सुओ मोटो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं तो एक वो चीज़ प्रपोज कर रहा हूँ जो कि इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल आइन और कानून के मुताबिक रिजॉल्व किया जा सके। और अगर एक मुद्दई की ये डिमांड है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अता तारड़ साहब की मैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने भी ये मुतालबा किया है। तो जो भी डिप्टी स्पीकर साहब को रिप्रेजेंट कर रहा है, वकील साहब या हमदा शहबाज साहब को पंजाब असम्बली को रिप्रेजेंट करेगा, वो इस्तदा अदालत के सामने भी रखेगा। तो हम अब सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं कर रहे, ये एक जेन्युइन डिमांड है इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल कानून के मुताबिक रिजॉल्व करने के लिए। अदरवाइज़ ये जो इमरान तर्ज सियासत है, इमरान डूज,
یہ تو اللہ خیر کرے، کیا کرے گا ہم لوگوں کے ساتھ. شرجیل میمن صاحب یہ بتائیے، حمید بھائی ناراض ہو جائیں گے ورنہ. پہلے حمید بھائی یار سینئر جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. میرا یہ سوال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے کہنے پر یا پریس کانفرنس کرنے پر کوئی فل پیج بنے گی. اگر نہیں بنے گی تو کوئی سیاسی لائے عمل بھی آپ نے سوچا ہے کہ اگلا آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے تو دیواریں پھلاننے کی کوشش کی، آپ لوگ کس دروازے پہ جاؤ گے؟ احتجاج کرو گے، خاموش بیٹھ جاؤ گے؟ ایک تو یہ چیز. دوسرا، حیدرآباد میں کوئی FIR کاٹی گئی ہے پولیس کی طرف سے جو اس کا مظاہرہ ہوا اس کے حوالے سے. تو علی زیدی نے کہا ہے کہ یہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں، سب مجرم میں اگلی باری پھر ہماری سندھ کے اندر. علی زیدی صاحب کی جو معلومات ہے نا ویسے وہ ہمیشہ تھوڑی ادھوری ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہے حیدرآباد کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی نے بندے نہیں کھڑے کیے، پھر بعد میں وہ بیان سے واپس ہٹ گئے. تو علی زیدی صاحب کی باتوں پر نہ جائیں. جہاں تک آپ نے بات کہی دیواریں پھلانگنے کی، دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو بھٹو صاحب کی پھانسی کے عدالتی فیصلے کو بھی اعتراض رکھنے کے باوجود دیواریں نہیں پھلانگی. ہم نے کوئی معیوب بات کسی معزز جج صاحب کے سامنے نہیں کی. ہم آج بھی سمجھتے ہیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہم تو کنڈیم کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کل رات کو دیواریں پھلانگنے کی کوشش کی. یہ اصولی موقف پاکستان پیپلز پارٹی کا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اصول کی سیاست کرتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہو سکتا کہ افراد کو دیکھ کر لائے عمل طے کیا جائے. اگر اصول ہے، اصول ایبسلیوٹ ہونا چاہیے. یہ بتائیے، جس طرح آپ نے کہا کہ رات کو جو اداروں کے خلاف الفاظ استعمال کیے گئے، اب تک ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے؟ اور آج اگر PTI کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور وہ سڑکوں پر نکلتی ہے، کیا سندھ حکومت ان کو سڑکوں پر آنے کی اجازت دے گی؟ دیکھیے آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میں سمجھ آپ کا سوال ایک ہو گیا. ایک منٹ بھائی، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پلیز ایک منٹ. اپوزیشن لیڈر نے باقاعدہ اپنے ٹویٹ کے اندر تصویریں ڈالی ہیں پنجاب اسمبلی کے لوگوں کی اور کہا ہے کہ ان کو مارو. اس پر کیا کارروائی کریں؟ دیکھیں وہ آپ نے ایک بات کر لکھ دی، اپوزیشن لیڈر نے ٹویٹ کیا کہ لوگوں کو مارو، اور آپ نے بات کہی کہ اداروں کے خلاف جو انہوں نے لینگویج استعمال کی اور ابھی تک حکومت نے کچھ نہیں کیا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں فیصلہ کرنا ہوگا. اب ایک طرف ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو بھی شخص ملک کے کسی بھی ادارے کے خلاف، کسی ادارے کے سربراہ کے خلاف غلط بیانیاں، بیہودہ باتیں، الزام تراشیاں اور جو سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چلوائے اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. اور اب اس پہ امپلیمنٹیشن کا میرے خیال سے ٹائم آ گیا ہے، تاکہ یہ عمران خان جیسے گنڈوں کے دماغ سے جو ہوا ہے اور جو اس ملک کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہوا نکالنی پڑے گی. تھینک یو ویری مچ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.